السلام علیکم۔ آج زاویہ نگاہ کے لیے کہ زاویہ صحیح طرح سے قائم ہو جائے، اس توجہ میں اس سٹیٹ پر جانے کے لیے ایک اور بہت بڑے نقطے کو، بہت بڑے راز کو میں کھولنا چاہوں گا۔ وہ ہے کہ بابا جی نے ذکر کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے 90 پر، یعنی کہ سامنے جو ہے وہ آپ اس میں اللہ ذات کو بنائیں گے، اپنا ٹارگٹ جو ہے نا وہ آپ نے بنانا ہے۔ تو کچھ دیر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یعنی تصور کرنا ہے کہ اس میں اللہ ذات سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر جو بھی فضا آپ کو نظر آتی ہے آپ نے اس طرف چلنا ہے۔ اس پوائنٹ کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، کیونکہ بابا جی کا وقت جو ہے نا وہ گزرا تھا، بڑی انہوں نے پریکٹس کی ہوئی تھی۔ یعنی کہ جیسے وہ راتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کبھی موم بتی دیکھ رہے ہیں، کبھی اس میں لذات دیکھ رہے ہیں، یعنی دوستوں میں بیٹھے ہوتے تھے نا، ان کے یہی شغل ہوتے تھے۔ تو اس کو میں آپ کو پختہ کروانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں اللہ ذات کو نا ایک کسی کاغذ پر یا گتے پر یا کسی چیز پر آپ اگر رنگ سے، روغن سے جو ہے نا وہ لکھوا لیں۔ جیسے اگر سفید کارڈ سا ہے تو اس کے اوپر یعنی کہ ایک ہتھیلی کے سائز جتنا جو ہے نا وہ اس میں اللہ وہ آپ لکھوا لیں، ہتھیلی کے اندر جو پورا آ جائے، یعنی کہ اتنا بڑا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ نے اللہ لکھوانا ہے، یا آپ کو نیٹ سے بھی وہ دل کے اندر لکھا ہوا جو مل جاتا ہے اس طرح کا آپ نے اللہ جو ہے نا اس پہ لکھنا ہے سرخ رنگ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جب سفید پیچھے بیک گراؤنڈ ہو تو اوپر سرخ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر پیچھے سرخ ہو تو اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو گولڈن میں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سرخ ہو تو پھر اوپر آپ گولڈن سے لکھوائیں گے۔ تو جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور اس کو آپ نے دیکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ زاویہ نگاہ کرنے سے پہلے لائٹیں کھلی ہوں، کیونکہ اس کے لیے تیز روشنی چاہیے، کیونکہ آپ نے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اور جب زاویہ نگاہ کرنا ہے تو لائٹیں بند ہوں یا مدھم لائٹ ہو۔ لیکن جب یہ والا آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو روشنی ہو، یعنی سونے سے پہلے جس طرح ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو سامنے اس کو رکھ لیں۔ اب اس کو جہاں مرضی رکھ لیں، اپنے سامنے تکیہ رکھ کے اس کے اوپر رکھ لیں، جیسے آسانی ہو۔ یعنی اس پہ زاویہ نگاہ جمانے کی ضرورت نہیں، زاویہ نگاہ آپ نے تب جمانا ہے جب زاویہ نگاہ کی پریکٹس کرنی ہے۔ ابھی ہم اپنے حواس کو اس میں اللہ ذات کے اوپر مرکوز کریں گے۔ اس میں اللہ ذات کنیکٹڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی روحانی پاور ہیں وہ اس میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور آپ نے اس میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو لکھا ہوا جو ہے نا، لکھا ہوا اس میں اللہ جو ہے ظاہری آنکھ سے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب اس پہ لگیں آپ کو 5 منٹ، اس پہ لگیں آپ کو 10 منٹ، 15 منٹ، جتنے سے آپ سٹارٹ کریں، پھر اس کو کم از کم آدھے گھنٹے تک آپ لازمی لے کر جائیں۔ اس میں آپ کو محویت طاری ہوگی۔ محو ہونا، کسی چیز میں جب گم ہو جاتے ہیں نا، یہ گم ہونا ہی اصل چیز ہے، وہ محویت طاری ہوگی، آپ اس کے اندر ہی گم ہو جائیں گے۔ یعنی پھر اس کے اپنے مناظر، اپنی چیزیں، اپنے معاملات اس کے چلیں گے، آپ گم ہو جائیں گے، اب محویت کا عالم آ جائے گا، محو ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ جو بڑے بڑے سائنسدان، یہ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں، وہ جب غور و فکر کرتے تھے، اب زمین کے اوپر بیٹھ کے زمین کا وزن معلوم کر لیا، زمین کا ریڈیس کتنا ہے، یعنی ڈائیمیٹر کتنا ہے، رداز کتنا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، حجم کتنا ہے، زمین میں بیٹھ کے زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یہ ان لوگوں نے مفکر، تو وہ محویت محو ہوئی، ان کے اوپر اتنا غور کیا، اتنا غور کیا کہ اس کے اندر ہی ڈوب گئے وہ۔ تو پھر اس چیز کی اصل نکل آتی ہے۔ تو جب اس میں اللہ ذات میں ڈوبیں گے تو اس میں اللہ ذات کی اصل آ جائے گی، صحیح ہے۔ یعنی آپ پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہو گئے ہیں، تو اب وہ چارجنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی۔ بات فالو کر رہے ہیں نا؟ یعنی کہ یہ چیز ہو جاتی ہے۔
تو اس کا جو سب سے آسان طریقہ وہ یہی میں نے بتایا، آپ نے لکھنا ہے، لکھا ہوا لینا ہے، خوبصورت سا لکھوا لینا ہے، نیٹ پہ اس کی ڈائیگرام کو دیکھ لیں، دل کے اندر بنوانا ہے دل کے اندر بنوا لیں، سادہ بنوا لیں، اس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ لیا کریں رات کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے مشاہدے میں گزری ہیں، میں نے ان کو جس طرح سے دیکھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک اس سٹیج میں نہیں آئیں گے تب تک یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی۔ پہلے آپ کو جنرل بتایا ہے، اب آپ کو تھوڑا اسپیسیفک لے کے چل رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی خاصیت ہے، یہ اس طریقے سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو آپ نے جب اس میں لذات کو دیکھیں گے تو اس میں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ حرکت نہیں کرنی۔ مثلا دیکھ رہے ہیں نا تو بس دیکھنا ہی ہے، پہلے آپ کی ٹانگیں سونا شروع ہو جائیں گی، پھر ہاتھ سونا شروع ہو جائیں گے، پھر ان کا احساس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ محویت کا عالم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور چیز جو ہوتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کی جھمکیں، آپ نے بلکہ بڑا ایزی لینا ہے اس کو، جھپکیں گی نہیں جھپکیں گی، تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، کبھی جلدی ہو جائیں گی، یعنی آپ نے مین فوکس دیکھنے کی طرف رکھنا ہے، محبت کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خود ہی جو ہے نا وہ سٹیل ہو جائیں گی، یہ خود ہی جو ہے نا وہ سٹیل ہو جائیں گی، تو وہ جو ہے نا اس کو آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، تو وہ آنکھوں میں خود بخود ٹھہراؤ آتا رہے گا، اور وہ آپ جب روٹین لائف میں آئیں گے نا، یہ کچھ عرصہ یہ پریکٹس کریں گے، روٹین لائف میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار آپ کی آنکھیں تو بڑی اٹریکٹیو ہو گئی ہیں، یعنی ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ جائے گا، یہ اللہ والا کی آنکھوں میں رہتا ہے، یہ ان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ جتنے بزرگوں سے ملے اور جن میں یہ چیز تھی، ان کو واقعی جو ہے نا بہت زیادہ ہم نے اللہ والا پایا ہے، اور وہ چیز ہم نے دیکھی ہے۔ تو بس آپ نے نا محبت کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے، انشاءاللہ جتنی محبت سے جتنے طریقے سے لے کے چلیں گے اتنا زیادہ یہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتی رہے گی، اور پھر اس کے بعد جب زاویہ نگاہ کریں گے نا تو آپ کو ایک نیا رنگ نظر آئے گا، کیونکہ آنکھوں میں تو بسا ہوا ہے، وہ دل میں اترا ہوا ہے، جسم کا لوں لوں کا حصہ بنا ہوا ہے، اور اس سے محویت طاری ہوتی ہے۔ تو جیسے اس کنڈیشن میں دوبارہ آئیں گے آپ زاویہ نگاہ کے ذریعے، تو وہی محویت آ جائے گی، پھر اسی سے سارے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ عمل کریں، اس پہ اب جو پہلے والی پریکٹسز ہیں وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ ساتھ اس کو ہر پوائنٹ آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھتے جائیں، اس کو کرتے جائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے اس میں بلکہ کئی مشاہدات آپ نے لکھ لیا کریں، کیونکہ اب آپ کا سونا بھی جاگنا بنے گا۔ اصل چیز یہی ہے، معرفت کی ابتدا اور انتہا یہی ہے کہ سونا جو ہے وہ جاگنا ہو۔ نیند اور سونے کا لفظ جو ہے نا اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ نیند اور سونا کیا ہے کہ ہم نے باطن کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ نیند اور سونا ذرا مائنس کریں کہ یہ لفظ نہیں ہے تو پھر دیکھیں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے سامنے ایک اور جہاں ہے، یہ جس وقت ہم آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہ جہان اور ہے، اور جب آنکھیں بند ہیں تب جہان اور ہے، اس کے اندر ہم سفر نہیں کر سکتے جسے ہم سونا کہتے ہیں، حالانکہ کرنا اسی میں ہی ہے سفر۔ اس جہان میں ہم نے سارے سفر کر رہے ہیں، ہر بندہ سفر کر رہا ہے اس جہان میں، مزہ تب ہے کہ ہم اس جہان میں سفر کریں، اس جہان کو دیکھیں، اس جہان کی چیزوں کو لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جو سفر کرنا ہے نا وہی اصل حقیقت ہے، اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ عام بندے میں اور اللہ والوں میں یہی فرق ہے کہ وہ اس میں سفر کرنا جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس میں جب کوشش کریں گے تو یہ باطنی نگاہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، باطنی دروازے کھل جاتے ہیں، باطن کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے یہ کریں آپ۔